لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى وأزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني ایک ایماندار اور مسلمان بندے نوں اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق گزارنا چاہیے. جس بندے دی زندگی دے اندر سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ دی سنت موجود نہیں. وہ بندہ صرف زبانی طور دے اتے اور اپنے زبان دے دعوے نال مسلمان اور ایماندار حقیقی معنیاں دے اندر مسلمان نہیں ہے. حقیقی مسلمان ہوئی ہے جنہاں پوری اپنی مکمل کوشش کرے کہ میں اپنی زندگی دا ایک ایک دن اور رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق گزارنا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور آخرت کے دن کے اوپر وہ دا ایمان اور یقین ہے کہ کل میں اللہ کو حساب کتاب دینا ہے, میرے کو کچھ ہونی ہے, میں اللہ کی عدالت کے اندر کھڑیا ہونا ہے. اس بندے دے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ایک بہترین ایک زندگی گزارن کا نمونہ ہے. وہ پھر یہ مطابق زندگی گزارتا ہے کیونکہ بندے کی زندگی دے ایک ایک لمحے قیامت والے دن قیمت نہ لگنی ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دے مطابق گزریا ہو رہا ہے. ورنہ وہ زندگی کا گزر پانا لمحہ فضول ہے, اللہ نے ہاں ان کی کوئی قدر اور قیمت نہیں, نہ ہی اس نے قدر دیا نظروں کے نال ویکھیا جانا ہے اور نہ ہی ایسے ہی گھڑی اور لمحے ترازو کے اندر تولیا جانا ہے. تلنا اولا لمحہ وہی زندگی کی گھڑی تلنی ہے جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طریقے اور سنت کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے کئی طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کئی ایسی چیزیں نے جو بالکل آسان بھی نہیں. اسی صرف غفلت کی وجہ تو انہوں نے اپنانے نہیں,
خیال نہیں کرتے، حالانکہ انہوں نے اپنان دے اندر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اللہ بھی راضی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور تعلیم کے عمل بھی ہوتا ہے، اور بندے کی ہر مشکل آسان بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا جنہیں گزشتہ جمعہ میں احباب قرآن و سنت کے حوالے کا ایک پکمان کی کوشش کی ہے کہ بندے ہر کام کے ابتدا کے اندر اللہ کا نام ذکر کرنا چاہیے، اور یہ اندر ساری بڑی غفلت ہے، بڑی سستی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ آتی ہے کہ بندہ جڑا بھی کام کرے وہ شروع میں اللہ کا نام لگے، اور اللہ کا نام لینا ضروری ہے، کیونکہ کام جڑا بھی ہے اس کو پائے تکمیل تک اللہ پاک دی مدد نال پہنچنا ہے، اور اللہ کی نصرت نال اللہ نے پہنچانا ہے۔ بندے نے اختیار وچ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی بندہ کچھ کر سکتا ہے، ایک تنکا بندہ نہیں اٹھا سکتا کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ جب بندے کا اختیار اتنا بھی نہیں ایک تنکا اٹھا سکے، ہر کام اللہ کے حکم نال ہونا ہے، تو پھر کیوں نہ بندہ ہر کام کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھے، جڑا بھی کام کرن لگے، جڑی بھی چیز اٹھان لگے، جڑا بھی صبر کرن لگے، جدے بھی بندہ جان لگے، بندہ ہر آتم جت ویلے حرکت دے لے، اپنے پاؤں جت ویلے بندہ حرکت دے لے، تے کیوں نہ نال نال کہندا رہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک بسم اللہ کہن دے نال اللہ دا ذکر کرن نال ایک تے کم وچ برکت ہو جائے، اللہ دی مدد شامل حال ہو جائے، کام دا نتیجہ اچھا نکلے گا، کام بھی اچھا، اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے، کام بھی اچھا، تے بسم اللہ پڑھن نال مزید اچھا، بابرکت ہوگا، نتیجہ بھی اچھا۔ جب بندہ ابتدا ہی اچھی نہ کرے تو انتہا اچھی ہون کی بندہ توقع کیویں کر سکتا ہے۔ تو میں آج دے جمعے کی نشست کے اندر بھی احباب یہ پکوانا چاہنا، اور میری کوشش ہے کہ تھوڑی میری غفلت دور ہو جائے، یہ سبق ساتھ بن جائے کہ ایسا جڑا بھی کام کرنے نا جتنا وہ شروع میں بسم اللہ پڑھنی، اسی پانی پینے گلاس چکنے تے گلاس چکن لگے ہمیں بسم اللہ پڑھنی، پانی بھرن لگے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، پانی پین لگے ہمیں بسم اللہ، پانی پین لگے چلو اسی پانی پیتے ہیں، لیکن میں تعلیم دینا چاہتا گلاس چکنے تے بسم اللہ، پانی بھرنا ہے، ٹوٹی کھولنی ہے تے بسم اللہ، گلاس کا سونا تے بسم اللہ، پینا تے بسم اللہ، کپڑا پانا تے بسم اللہ، جوتی پہننی ہے تے بسم اللہ، گھر داخل ہونا تے بسم اللہ، گھر وچوں نکلنا تے بسم اللہ، والد کو پانی پھرانا تے پھران دے تے بسم اللہ، اس پانی پی کے واپس گلاس تواڈے ہاتھ وچ دینا ہے تے پھر بھی بسم اللہ کہہ کے پکڑنا ہے، کہہ کے گلاس پکڑے، ہر کام دے اوتے بسم اللہ، کمرے وچ داخل ہونا تو بسم اللہ، بستر بچھانا تو بسم اللہ، بستر تو چھلنے تو بسم اللہ، بستر اوتے لیٹنے تو بسم اللہ، کوئی بھی چیز پکڑنی ہے، کوئی بھی دنیا جہان کا کام اچھا کرنا ہے تو بسم اللہ تو بغیر کام آج دے یاد کرنی ہے، مسجد تو نکلنا تو بسم اللہ، پڑھنا ہے دعا بھی پڑھنی، مسجد تو نکلنے میں دعا بھی پڑھنی، جب نہیں بھی دعا ہوتی تو بسم اللہ کے سارے نہیں ہوتی ہے نا، دعا کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے، تو چلو جب نہیں ہوگی کپڑا پاڑ کی دعا نہیں ہوگی تو بسم اللہ تے ہوتی ہے نا، اللہ کا ذکر کرنا مقصد ہے، اللہ کا ذکر کرو، ہر قدم میں ہوتے بندہ بسم اللہ پڑھے، بندہ دکانداری کرتا ہے اپنے دکان میں داخل ہوئے تو بسم اللہ، تے اللہ دکان کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ دکاندار کاروباری حضرات ایک آگے ہوئے نظر آنے نے کہ کاروباری لحاظ نہ بڑی مشکلات ہیں، کئی یہ نہیں کہ آمدن کوئی نہیں، کاروبار نہیں چلتا، لیکن من
کیوں نہیں پڑھتا؟ شٹر کو اوپر کرتے ہوئے دوبارہ بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر جب اپنا قدم دکان میں رکھنا ہے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر جب اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جب اپنی دکان کو صاف کرتا ہے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک ایک قدم دے ہوتے ایک کیوں نہیں اپنی دکان اور کاروباری جگہ دے ہوتے فیکٹری دے اندر بسم اللہ پڑھتا؟ گھر دے اندر ہے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ میں نے گاہ میں کہ گاہ میں چیزاں پکڑانیاں نے ہر چیز جو الماری کی جو پکڑنی ہے بندہ بسم اللہ پڑھے، آج چیز پکڑے تھے بسم اللہ، اور وہ پکڑے تھے بسم اللہ، زیادہ نے ان سامان اکٹھا کر کے گاہ رک دینا نا، ایک ایک چیز الماری میں جو اتارے تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور بن کے لے تھے بسم اللہ، پکڑائے تھے بسم اللہ پڑھا رہے تھے، اللہ پاک بندے کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ساری غفلت کرنا پڑے گا، آسان کیا تھا؟ کسی دعا کا ذکر کرو کہ کوئی بندہ کرے گا میں پہ آؤں گی نہیں، میں ان کو ڈیرا ہو گیا میں یاد کرا دیتا بھی نہیں ہوتی گئی، بسم اللہ کے سارے آنا ہوں گی نا، یہ لمبے چوڑے وظیفے یاد نہیں ہوتے، لمبیاں چوڑیاں دعاواں یاد نہیں ہوتی، تو بسم اللہ تو ہر چھوٹے بڑے یاد ہے۔ بسم اللہ ایسی بہترین چیز ہے، سارا دین بہترین ہے، آسان ایسی لاجواب چیز ہے بسم اللہ، جب بندے کا ایک کام نہ ہوتا ہوئے جب بندہ بسم اللہ چل پڑے تو وہ کام نہیں ہوتا۔ بچہ گلا نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا، جب اسی اور پہلے دن بسم اللہ جب پتواؤ نا کہ وہ گلا بڑیاں آسانی نال شروع کر دے گا، وہ قوت گویائی کے اندر مدد ہو جائے گی کہ پہلا جملہ بچہ گلا کرنے لگے تو اس کی پڑھاؤ بسم اللہ۔ ہر لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، نبوتوں حضرت جبرائیل امین اللہ کا پیغام اور وحی لے کے غار حرا میں اللہ کے حضرت جبرائیل نے آ کے میرے محبوب ساری کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے فرمایا اقرا یا محمد، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین جواب دی میں پانا بیکاری میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں۔ جبرائیل امین نے دوبارہ کہ اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بیکاری میں پڑھیا ہویا کوئی نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ دنیا کے اندر کسی کو پڑھیا آپ نے پڑھیا نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے آپ کو علم سے ساری خیرات کا بتایا تھا، لیکن دنیا کے اندر آپ کا استاد کوئی نہیں، آپ نے جو پڑھا جو سیکھا میرے اللہ پر رکھ سیکھا۔ اللہ پاک استاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم امین نے دوسری دفعہ یعنی کرا یا محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا بخاری جبرائیل میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل امین تیسری دفعہ فرماندے نے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کی سمجھ پڑھنا جبرائیل امین دو دفعہ اللہ نے آپ سے پھر پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھیا ہویا، کی مطلب ہے پڑھ کے پڑھا پڑھیا مانا بیکاری میں پڑھیا یا نہیں۔ حضرت جبرائیل نے تیسری دفعہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ مجھے کوئی سمجھ دے آؤ دو دفعہ دے حضرت جبرائیل یا کہ اقرا پڑھو اللہ دے نبی محمد رسول
رسول اللہ اقرا اقرا پڑھو. اللہ کے نبی جواب دیتے رہے میں پڑھیا ہوا. تیسری دفعہ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ کا نام لے کے پڑھو. حضرت جبرائیل امین نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کا نام لے کے پڑھو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فار فار پڑھن لگ پے. اللہ دے نبی دی زبان مبارک دیتے پڑھائی جاری ہو گئی ہے, تلاوت جاری ہو گئی ہے. اللہ دے نبی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تیزی دے نال جاری ہو گئی ہے. جب حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق, اللہ کا نام لے کے پڑھو. بچہ اگر گلا نہیں کر سکتا, قوت کوئی آئی کے اندر کوئی مسئلہ ہے کہ یا میری عمر چھوٹی ہے کہ بول نہیں سکتا, سب تو پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساریاں گلاں کرنیاں آسان ہو جانگیاں. ابو آگنا آسان ہو جائے گا, امی آگنا آسان ہو جائے گا. یہ سبق یاد نہیں نہ ہوگا کہ بسم اللہ سبق پڑھن لگیا پڑھیا کر. یہ تیرے کو پڑھنا مشکل محسوس ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لگیا کر. بسم اللہ پڑھن دے نال اللہ پڑھائیاں دے اندر بھی آسانیاں پیدا کر دیندا ہے. بسم اللہ پڑھن دے نال اللہ بولن دے اندر بھی آسانیاں پیدا کر دیندا ہے. بسم اللہ پڑھن دے نال اللہ دشواریاں بھی دور کر دیندا ہے. بسم اللہ پڑھن دے نال اللہ بندے دی ساریاں مشکلات بھی حل کر دیندا ہے. تے جڑے کام دے شروع دے اندر تو بسم اللہ پڑھ رہنا, او جتنا بھی مشکل کرنے جتنا بھی دشوار کرنے اللہ تیرے کام دیاں دشواریاں نو آسانیاں دے اندر بدل دے گا. اچھا بسم اللہ پڑھنے کی زور نہ کر. اگے تے چلو غفلت آئی آئی اور رات تے پڑھو گے نا جڑی شاید چاہے بسم اللہ پڑھی. جد ویلے اپنے قدم نو حرکت دینی ہے تے بسم اللہ, اپنی لت نو حرکت دینی ہے تے بسم اللہ, ہاتھاں نو حرکت دینی ہے تے بسم اللہ. جڑا اپنے بچن کی تعلیم دے گھر والے کہتے اپنی امی اپنی ہمشیرہ اپنے رشتہ داراں دے گھر دے اب حضور گلاں کرن نال اپنے گھر دے جے تسی بسم اللہ پڑھو گے بچے بھی سن کے پڑھن گے. ہر شے برتن جانا بسم اللہ, کپڑا پانا بسم اللہ, چادر چھڑنی ہے بسم اللہ, چادر رکھنی ہے بسم اللہ, چار بھائی کو چادر چکنی ہے بسم اللہ, ٹوپی رکھنی ہے بسم اللہ, ٹوپی نماز واسطے چکنی ہے بسم اللہ, کسی نے کوئی چیز بنانی ہے تو بسم اللہ, کسی کو کوئی پھڑنی ہے تو بسم اللہ. اوے بسم اللہ پڑھنے رکھو گے کہ اللہ آسانی پیدا کر دے گا. میرے محبوب شاری کائنات سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ساریہ کو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اے علی شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تینوں یو جائے چند کلمے نہ دس دے ماں جنہ دے پڑھن دے نال جدوں میں تیرے تے مشکل آگے دے تو پڑھے دے اللہ تیری مشکل آسانی دے اندر بدل دے گے. کلمیاں کا فائدہ کہ یہ پڑھے گا تیری مشکل آسان ہو جائے گی. یہ کام دے اندر کوئی رکاوٹ دے اللہ دور کر دے گا, کوئی دشواری ہے ٹھیک ہو جائے گی, آسانیاں پیدا ہو جائیں گیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ضرور مینوں کلمات دسو جنہ دے پڑھن دے نال میرے کام دی رکاوٹ دور ہو جائے, میرے کام دی مشکل اللہ آسانی دے اندر بدل جائے. میرے محبوب ساری کائنات سردار سچیاں دے امام پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی
بہت بڑی کمزوری ہے، اس کمزوری دور کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کم دن محسوس ہوئے نا اے ہوندا نظر نہیں پیا ہوندا، اے نہیں ہونا میرے کو کم میں بڑا مشکل ہے کہ پڑھیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا یہ سبق یاد نہیں نہ ہوتا بیٹا کہ جدو کتاب چکی ہے نا الماری کے اندر سے پڑھنا بسم اللہ، کتاب آگے اپنے سامنے رکھیے تے پڑھنا بسم اللہ، یہ کتاب اپنی سبق والی کھولے نے کھول دیا بھی پڑھنا بسم اللہ، تے جے سبق شروع کر دی کئی گون پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بسم اللہ اللہ نے اپنی برکت والی کتاب بھی شروع بھی کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کتاب پیاں پاریاں دی جیڑی کتاب ایک 5 سال دا بچہ 10 سال دا بچہ اس بسم اللہ کی برکت دے نال اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیندا ہے۔ جدو تم اپنی پڑھائی تو پہلے کتاب کھولن تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گا کہ تینوں سبق یاد کیوں نہ ہوئے گا، تینوں سبق پڑھن دے اندر آسانی کیوں نہ پیدا ہوئے گی۔ اے تیری غفلت ہے یا نہ سمجھیے یا نہ علمیے کہ تو سبق پڑھن تو پہلے اللہ کا نام نہیں لینا، لمحہ 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 بلمحہ قدم بقدم بسم اللہ نہیں پڑھتا رہتا، اللہ کے نام کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی یاد نہیں کرتا، کہ ہر کم دی شروع دے اندر اللہ کے نام کا بندہ ذکر کر لے وہ کم بھی اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کم بندے کے ذمہ نہیں رہ جاتا، وہ میرے رب کے ذمہ ہو جاتا ہے کہ رب میرا تے ساری کائنات کا بادشاہ ہے، کہ اللہ میرا تے کل فایا مالک ہے، اللہ کے سامنے بے پہاڑ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، میرے رب نے حکم کی مخالفت دے آسمان بھی نہیں کر سکتا، دنیا و کائنات کے اندر کوئی ایسی اللہ نے مخلوق بنائی نہیں جڑی اتنی طاقتور ہوئے جنہیں اتے میرے اللہ کا حکم نہ چلتا ہوئے، جدو ساری کائنات میرے اللہ کے حکم دے تابع تے پھر تو ہر کام دے شروع دے اندر پڑھیا کر بسم اللہ۔ واضح یا جمعے کی تقریر دی حد تک نہیں کرنا پڑتا، مسجد تو نکلنا کتنے پانی کی پڑھنا، مسجد کے دروازے جو پھر نکلنا تے بسم اللہ، موٹر سائیکل کے بیٹھنا ہے گڈی کے بائیں دے کی پڑھنا ہے، گھر داخل ہونا دے بسم اللہ، موٹر سائیکل دی چابی ہلانی ہے دے بسم اللہ، بند کرنی ہے دے پھر بسم اللہ، گڈی دی دروازہ کھولنے دو بسم اللہ، بند کرنا دے بسم اللہ، گڈی نو چلانا دے بسم اللہ، گیئر جانا دے بسم اللہ۔
اللہ، پڑھنا دے بسم اللہ، لمحہ بلمحہ بسم اللہ، قدم با قدم بسم اللہ، اباب بسم اللہ پڑھن دے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی دے اندر برکت ہے۔ اللہ دا دلا ہونا ساری کائنات دا مالک، سارے بادشاہ دا بادشاہ، اولی کلام سارے کلامیا کلامہ دی بادشاہ، اللہ نے ایک سورت نے قرآن دے اندر ایسی ذکر نہیں کی تھی جنہیں شروع دے اندر اللہ نے بسم اللہ نہ لکھی ہوئے۔ سورہ توبہ کے علاوہ خودی وجہ میں پچھلے میں بیان کر چکے ہیں۔ بسم اللہ قرآن پڑھتے جاؤ تے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تے کیوں نہ بندہ قرآن لوے کے، قرآن دی تعلیم لوے کے، اپنے ہر دم کے شروع دے اندر بسم اللہ پڑھے، تے بسم اللہ دے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی۔ بندہ بیمار ہے، بندہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو کام کرے۔ نبی میں یہ حدیث بیان کر چکے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار آن کے لا کے بسم اللہ پڑھ کے کی کیتا ہے، دم کیتا ہے۔ ہم تو آپ سارے کام کر رہے ہیں، سر اندر دے دے بسم اللہ پڑھ کے دم کر، بازو اندر دے دے بسم اللہ پڑھ کے دم کر، جدو تو پورے یقین نال دم کرے گا شفا دے دے گا۔ میرے رب نے بسم اللہ دے اندر شفا رکھی ہوئی ہے، اتنی شفا ہے تاں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑو اپنی امت کو تعلیم دلوائی ہے کہ قدم قدم دے اٹھے بسم اللہ، ساری کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ یہ بڑے آسان لفظ ہے، یہ بندہ ایک باری پڑھے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جڑے کام دے شروع کے اندر نہ پڑھیے نا وہ کام کے اللہ کے ذمہ ہو ہی ہے۔ اے اللہ پاک نے اپنے ذمہ کہ اللہ میرے کام کرے، میرے کام میں مشکل کو آسان کرنا، اے میرے رب دے ذمہ ہو ہی ہے، برکت میرے کام دے اندر ہونی ہی ہونی ہے۔ اب آپ اس کو علاوہ کام دے شروع کے اندر جے بندہ بسم اللہ پڑھ لے، ساری بسم اللہ پڑھے، اے دے امی حرف میں تے جناب ایک واری بسم اللہ پڑھن دے نال بندے نوں 190 نیکیاں مل جانیاں۔ تے کیوں نہ پھر بندہ ہر لمحے دے اوتے، ہر سانس دے اوتے، ہر کام دے شروع دے اندر بسم اللہ پڑھتا جاوے تے اللہ کا نام لیتا جاوے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ لگے یا رسول اللہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے، وجود دے اندر درد ہے تے درد ٹھیک نہیں ہوتی، میں اس درد دی وجہ تو پریشان ہاں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان جڑی جگہ پہ درد ہوتی ہے اوتھے انگلی رکھیا کر، ہاتھ رکھ کے پڑھیا گیا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، بے شفا تیرا میرا کام ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدو میرے محبوب نے اللہ کے نبی نے درد دا مینوں وظیفہ دسیا نا، تے جڑی میرے وجود دے اندر اتنے عرصے دی درد موجود آئی کسی چیز دے نال ٹھیک نہ ہوندی، جتھے جتھے درد ہوندی آئی میں ہاتھ رکھدا جاندا آئی، میں پڑھدا جاندا آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھدا میں جاندا آئی، شفا میرا رب مینوں عطا کردا جاندا آئی۔ بسم اللہ شفا ہے، روشنی ہے، جڑا بندہ ہر کام دے شروع دے اندر بسم اللہ پڑھے نا، او دے کام دے اندر بے برکتی نہیں ہو سکتی۔
رکاوٹ اپنی کو جاتے ہو بڑے کام میں چھوڑیے رکاوٹ دے قومی جے تو اللہ دا نام نہیں لیندہ تو بسم اللہ نہیں پڑھدا تینوں اللہ پاک دے نام دی عظمت دا پتہ کوئی نہیں علم کوئی نہیں ویسے حاصل کا جان ہے تو خیال اس کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں اکم اللہ پاک دے نام نال شروع پیا کرنا کہ میرے اللہ دا نام کتنی عظمت والا ہے کتنی برکت والا ہے اللہ نے سورہ رحمان کی آخری آیت کے اندر فرمایا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام اللہ قرآن مجید کے اندر فرمان دے رہے تیرے رب دا نام بڑی برکت والا ہے سواری کے بولے بسم اللہ سواری دا پاؤں پھسل جائے تو بسم اللہ بریک لگے دے بسم اللہ اچانک کوئی مسئلہ بن جائے تو بسم اللہ تیرا طرح نکل جائے تو بسم اللہ ہر لمحہ دے اٹھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بازار دا قدم دے بسم اللہ جڑی دکان تیری دوڑے دے بسم اللہ جڑی دکان تو نکلے دے بسم اللہ تو اپنے ڈیرے کے جامع دے بسم اللہ کاروبار دے جامع دے بسم اللہ بیٹے نال گفتگو کرے دے بسم اللہ والدین کو کوئی چیز پکڑا میں دے بسم اللہ پکڑے دے بسم اللہ اوے بیٹا میری کام سنو میرے بیٹا کرو گال سنو بسم اللہ پڑھ کے کرنی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مہمان آیا دے بسم اللہ کھانا ہو دے سامنے رکھے دے بسم اللہ الوداع کیتے دے بسم اللہ جڑا بھی کام کرنا ہے وہ دے شروع دے اندر بسم اللہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بول ایک صحابی آئے کہ آگیا نا یا رسول اللہ بڑا پریشان آپ نے فرمایا کیڑی گل تو پریشان ہے توجہ بزرگوں نوجوانوں بچیوں صحابی رسول اللہ یا رسول اللہ بڑا پریشان آپ نے فرمایا کیڑی معاملے تو پریشان ہے تیری پریشانی کی وجہ کی ہے آنے اللہ دے نبی جدو باہر نکلنا یا گھر دے اندر ہونا کوئی بھی زندگی دا شعبہ ہے جدو میرے دل دے جان لگا میرے کو کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور ہو جانا جتنا میں بچتا رہا ہوں اگلے بندے شکایت کر رہے ہیں میرے کو موٹر سائیکل ضرور ہی لگتا جلدی کی کوشش کرتا رہا نا میرے کو رکھائیوں گڈی لاتی میں جلدی کی کوشش کرتا رہا نا لگ دیا بڑھتا میرے کو کوئی نہ کوئی کام ہو ہی جاتا ہے ہو جاتا ہے کہ کیا بندے نے شکایت ہوئی ہے وہ صحابی مسلمان اللہ دے نبی دے سامنے ایک شکایت کیا کرتا ہے ذرا جواب سنے تے وظیفہ سنے تے یاد کر لے تے بڑا آسان وظیفہ ہے تواڈے فائدے دی گل پیا کرنا اوے لمحہ بلمحہ بسم اللہ پڑھنا ہے قدم بقدم بسم اللہ پڑھنا ہے ہر کام دے شروع دے اندر بسم اللہ پڑھنا ہے کپڑے پانے دے بسم اللہ پگڑی بننی ہے تے بسم اللہ اتارنی ہے تے بسم اللہ ہر چیز دے شروع دے اندر جڑا بھی عمل اچھا کرنا ہے کام کرنا ہے بسم اللہ پڑھنی ہے اسی تے وضو کرنے میں بسم اللہ بھول جاؤ سارے عمل غلط نہیں کسی میرے بھائی کو بہنا ہو اچھے ہو سارے عمل کیا کسی نے وضو کرنا لگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دا وضو کوئی نہیں جڑا وضو شروع دے اندر بسم اللہ نہ پڑھے بھول جانے ہیں میں بھی بھول جانا انسان بھول جاتا ہے لیکن یاد رکھنا ہے وضو بغیر بسم اللہ تو شروع ہاں لا وضو بندہ جب کو بسم اللہ آپ نے فرمایا کہ وضو بسم اللہ نہیں پڑھتا وضو کرنے لگا دے بسم اللہ سون لگا دے بسم اللہ یہ سون دی دعا نہیں ہوندی دے بسم اللہ دے پڑھ لگا کر بلکہ وہی بڑی آسان
کرنی چاہیے، اسی تو سننی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ساڈی نیند بھی اللہ دے نام نال ہونی چاہیے، ساڈا نیند تو جاگنا بھی اللہ دے نام نال ہونا چاہیے۔ بچیاں نوں یہ پکوایا کر کے بیٹا سوندیاں ہویاں بھی اللہ دے نام دا ذکر کرنا ہے، جاگدیاں ہویاں بھی اللہ دا نام ذکر کرنا ہے۔ سونے دے آخنا بسمک اللہم بسمک اللہم اموت واحیا، سون لگنا سارے بچیاں بھی کو پوچھا کر بیٹا تو دعا پڑھیے، تو دعا پڑھیے، تو اللہ کا نام ذکر کیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی دیئے اوے میرے امتیوں تسی بیت الخلا دے اندر جاؤ، واش روم میں جانو کہ پھر بھی اللہ کا ذکر کر لیا کرو کہ آگیا کرو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور ایک گھر وچوں نکلے ہو جمعے تے آئے ہو، گھر وچوں جدوں نکلے ہو اللہ دا نام ذکر کر کے آگیا کرو، آگیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو نہیں جانتا جب نکل دے ہوئے ہم تو اللہ کا نام ذکر کرنا ہے، تو یہ دعا کرنی ہے اللہ پاک نے تیرے ہونے تک تیرے گھر دے اندر کتنی برکت دینی ہے، جنہیں جا رہے ہیں اللہ پاک نے تیری کتنی برکت دینی ہے۔ گھروں نکل دے ہوئے اللہ کا نام، گھر دے ہوئے اللہ کا نام، پھر ہمیں تیرے گھر دے اندر شیطان آ گئے ہیں، اوے جتے بسم اللہ کا ذکر نہ ہوئے، اللہ کے نام کا ذکر نہ ہوئے، انتے شیطان نے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں بندہ کھانا کھاندا ہے تے بسم اللہ پڑھدا ہے، شیطان بندے دے نال کھڑا ہوندا ہے، شیطان اپنے چہرے نوں آندا ہے آ جاؤ واپس چلیے اسی دے نال کھانا کھانا چاہندے آئی، اس بسم اللہ پڑھ لئیے ہن اسی دے نال کھانا کھان دے قابل نہیں رہ گئے، اسی دے نال کھانا نہیں کھا سکدے۔ گھر وچ داخل ہونے تک شیطان بندے دے نال ہوندا ہے، تے جدوں بندہ گھر دے وچ داخل ہوندیاں اللہ دا نام لے لیندا ہے، دعا پڑھ لیندا ہے، بسم اللہ پڑھ لیندا ہے، شیطان بندے تو جدا ہو جاندا ہے، آندا میں دے نال دے گھر دے اندر داخل نہیں ہو سکدا جس نے بسم اللہ دا ذکر کر۔ یہ تو سارے کی لوڑ ہے کہ سارے گھر کی شیطان دا اگر پڑھیا کرو نا بسم اللہ، میں کوئی لمبا وظیفہ تے نہیں کرتا پیا، اتنا ہی آخنا نا بسم اللہ، تالا گیٹ نہ کھولے چابی جیب چو کٹیے تے بسم اللہ، تالے نو لائیے تے بسم اللہ، کنڈا کھولے تے بسم اللہ، گیٹ نو پیچھے کیتے تے بسم اللہ، قدم گھر دے اندر رکھے تے بسم اللہ، اگے جا کے ہاتھ دے اندر رکھے تے بسم اللہ، پھر کمرے دے اندر رکھے تے بسم اللہ۔ میں دیو سبق پہ بتوانا ایک ایک قدم دے ہوتے بسم اللہ، ایک ایک سانس دے ہوتے بسم اللہ، ہر کم دے شروع کے اندر بسم اللہ، آخنا تیرا کام ہے تیرے کم دے قدمہ دے سانسہ کے اندر برکتہ کی نظر کر دینا میرے اللہ رکھتا۔ یہ بسم اللہ دے اندر طاقت نہ ہوندی کہ کھانے کو ٹائر کاری لوگ اللہ دے نظر یہ برکت والی چیز نہ ہوندی کہ قرآن کی ہر ایک بڑی برکت والی چیز ہے، بڑی روشنی والی چیز ہے، بسم اللہ بڑی طاقت والی چیز ہے، جڑا بندہ بسم اللہ پڑھتا رہے اللہ دے کسے کم دے اندر رکاوٹ آن دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم، اللہ پاک نے فرمایا میرے نوح کشتی بناؤ، اللہ چلانی کتے پانی کے کوئی نہیں، بندوں کا سارے ہو جان گے کمیں بناواں، رب نے فرمایا اسی دستے جاننے میرا پیغمبر نوح، ساڑھے سامنے کشتی بناؤ بے آیونینا، ساڑھے زیرِ انتظام، ساڑھے اکھاں میں سامنے بڑھاؤ میرا پیغمبر، میں دسنا آپ پھٹا لاؤ، آپ پھٹا لاؤ۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، قوم والے مذاق کر دینے کہ حضرت نوح اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں، ایک کشتی
حضرت نوح نے چلانی کیتے حضرت نوح دے نال مذاق پہ کر دینے حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم نے کشتی بنا لئیے کہ جدو کشتی بن گئی ہے کہ اللہ کی طرف پانی کا بندوبست بھی ہو گیا ہے طوفان پانی دا آ گیا ہے آسمان نے پانی برسانا شروع کر دیتا ہے زمین کے اندروں پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے جناب کشتی پانی کے اندر چلنا شروع ہو گئی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے نبی اپنے سارے ساتھیوں کی کشتی کے اندر سوار کر لینا ہے کہ ہر جڑا جانور ہے انہاں دے وچوں ہی جوڑا جوڑا سوار کر لینا ہے کہ جڑے جڑے بندے بھی کشتی کے اندر سوار ہوئے نا انہاں سارے اپنے ساتھیوں کو دس دیو اللہ کا نام لے کے سوار ہوئے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ کشتی میں سوار ہوئے کہ اللہ کا نام لے کے سوار ہوئے اللہ اس کشتی چلانا میں تیرے حکم نالے تیرے دا حکم نہیں بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے اندر جو سوار ہوئے نے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوئے نے میں مدوان اللہ نے نبی کی تعلیم سنانا پیا قدم قدم دے ہوتے بسم اللہ لمحہ کلمہ بسم اللہ ہر کام دے شروع کے اندر بسم اللہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر سورہ حجر بارہویں پارے دے اندر آیت نمبر 41 42 کے اندر ذکر کیتے جدوں میرے نبی حضرت نوح میری تعلیم کے مطابق میرا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کشتی کے اندر سوار ہوئے نے پانی چڑھتا ہوں میں وہ پانی کی اللہ کی عذاب آیا ہوئے اللہ کی عذاب کی شکل ہے چڑھتے ہیں پانی جڑا پہاڑ بھی کراس کرتا جاتا ہے کشتی آہستہ آہستہ جو پانی چڑھتا ہے یہ غلاموں کی جاتی ہے اتنا بڑا پانی اتنی موجوں والا پانی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم میرے پیغمبر نوح بسم اللہ پڑھ کے کشتی کے اندر سوار ہوئے نے کہ اس بسم اللہ پڑھن کا نتیجہ جو نکلے وہی تجری بہم فی موج کالجبال فی موج کالجبال اتنا بڑا پانی کا سیلاب دے طوفان اتنی بلندیاں نو چھوڑن والا پانی اس پانی دے اندر او کشتی جی دے اندر حضرت نوح بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوئے نے انج پہ چڑھ دیا جویں پہاڑ ہوئے جویں پہاڑ نو کوئی شے ہلا نہیں سکتی اینے اٹھے نہیں کر سکتی انج حضرت نوح دی کشتی اتنے بڑے پانی دے اندر پہاڑ کی مانند چلتی پئی ہے جڑا بھی کام کرنا ہے اس میں کی کرنا ہے میں بھی آخری گل سننا یہ گل یاد کر آج تو جڑا بھی کام کرنا ہے بسم اللہ میں دوبارہ لگا دکاندار گاہکاں نوں ایک چیز دینی ہے 100 آئٹم دینا ہے ہر آئٹم 4 جی پڑھنا بسم اللہ دکان کا تالا کھولنا ہے بسم اللہ گھروں پہلو چلنے دکان آتے بسم اللہ تالا کھولنا ہے بسم اللہ پہلو چابی جیب جو کٹیے دے بسم اللہ پھر تالے نوں لائیے دے بسم اللہ پھر تالا کھولے دے بسم اللہ پھر تالا لے کے لٹکایا دے بسم اللہ شٹر چایا دے بسم اللہ صفائی کرن لگے دے بسم اللہ کاکا نوں ایک چیز دے لگے تو بسم اللہ رسی مارن لگے دے بسم اللہ اور چکوان لگے دے بسم اللہ لمے لمے دے بسم اللہ پڑھ کے دے ویک تیری ساری شکایت ختم ہو جائے گی میری دکان وچ برکت کوئی پڑھ بسم اللہ برکت کوئی
میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا کہ پہلے دور کے اندر ایک بہت بڑا جادوگر ہے، بخاری شریف مسلم کی روایت ہے، بہت بڑا جادوگر بادشاہ نو آکھن لگا میں کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مرنے دے دن دے دیا کہ میں جانا میرے بعد بھی جائے چلتا رہے کوئی اپنی سلطنت کے وچوں نہیں بچہ تلاش کر کے میں جادو نہیں سکھا گیا۔ بادشاہ نے تلاش کیتا بچہ مل گیا، بڑا فقیر ہے، بڑا ذہین ہے، آلہ جناب نو سکھا اپنے جادو دے ہنر، اپنے جادو دے فن ایسا نو سکھا کہ بادشاہ ایسا ہے جڑا لوگاں دے کولوں اپنے آپ نو سجدہ کرواوندا ہے، اپنے آپ نو رب سمجھدا ہے، اپنے آپ نو معبود سمجھدا ہے، جناب اپنی عبادت کرواوندا ہے تے او بچے نو سکھائی جا رہا جادوگر جڑا ہے استاد بنیا ہوا بچے دا جادوگری دے فن کے سکھاندا ہے، اج بھی گیا تے کل بھی بچہ گیا ہے، پرسوں بھی گیا جادو پیا سکھدا ہے۔ ایک دن گھروں نکلے رستے دے اندر ایک بزرگ دے اوتے او دی نظر پئی ہے، جے چہرہ ویکھیا اللہ دے ولی دا، حق دے اوتے عمل کرن والے دا، سکون آ گیا بچے نو ویکھ کے، بزرگ دے رہت دے بول ٹر گئے، او دے کول بیٹھ گیا، او دی محفل کرنا شروع کر دیتی ہے تے مجلس کرنا شروع کر دیتی ہے، جیوں جیوں بندا گیا اللہ والے دے کول وقت گزاردا گیا تے دل دی دنیا بدلتی گئی۔ اللہ نے حکم دیا تھا اولیاء اللہ دے کول محفل کیتا کرو، جاویا کرو، اللہ دے ولیاں دے کول پڑھیا کرو، بندے دی دل دی دنیا بدل جاندی ہے، بندے دی زندگی دے اندر سکون آ جاتا ہے، بچہ بیٹھے اس اللہ دے ولی دے کول سکون آ گیا تے اس نو ذکر کرن لگ گیا، راہ نور بچہ کہ مینوں تے تواڈے کول بیٹھ کے بڑا سکون ہے، او تعلیم دین لگ گیا اللہ دے دین دی، تھوڑی دیر بیٹھے تھوڑا وقت گزارے اٹھیا دے پھر جادوگر دے کول، میں کہانی نہیں کہ سناتا صحیح نہیں کیا سنا، جادوگر دے کول ٹر گیا، جادو سکھدا رہا ہے کہ بزرگاں نال وعدہ کر گیا مینوں بڑا سکون ہے، میں اندا تو ضرور تواڈے کول بھی حاضری دیواں کراں گا، اپنے دل دے وچ نہیں آندا پیا کہ انہاں بزرگاں دے کول بیٹھیا بڑی مزہ ہے، دین ہے سکون والی بڑی سکون والی، اللہ نے عزت بھی رکھی ہے، سکون بھی رکھا ہے، کہ جب بندہ دین کو اپناوے، یہ بندہ ہر کام میں شروع میں پڑھے کی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، وعدہ کر کے نام کرندا، جادوگر کول جاندا تے واپسی بزرگاں کول، گھروں جت رہے دے کول جاندا تے واپسی راہ کول، دین دیاں گلاں سندا ہے، شریعت دیاں گلاں سندا ہے، جادوگر سختی کردا تو لے تمنے وقت تھوڑا دن غصے ہوندا ہے، آندا منورا صحیح دیر ہو گئی ہے، گھر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، گھر آیا میں تو واپس دیر نال لوٹ گیا ہوں میں، آندا میں کوئی جادوگر نے چھٹی دیر نال دیتی ہے، معاملہ چلتا ہے، رہن کو ضروری بند ہے، دین ضروری سکھتا ہے، ان سکون آ گیا، اساں سارے دنیا دے کم کیتے رہے پر دین نہیں سکھیا، وضو دا طریقہ نہیں سکھیا، بسم اللہ ہر کام دے شروع میں نہیں پڑی، آج تو بات اگر دور ہو گئی نہیں ہونی چاہیے، ایک بڑی بہترین چیز ہے بسم اللہ، اے اللہ کی رحمت ہے بسم اللہ، ہر کام دے شروع میں پڑھا بسم اللہ، اے میرے اللہ دا فضل ہے، جناب معاملہ چلتا رہے، ایک دن بچہ گھر وچوں نکلے، کی دیکھ رہے رستے کے اندر لوگاں دا رش ہے، بڑی تعداد کے اندر لوگ جمع ہوئے نے، سڑک پہ رستہ بند ہے، اگے گئے میرا ایک بہت بڑا ازدہا رستے کے درمیان دے اندر بیٹھا ہے، ایڈیا نے بندے ڈردے ہوتے نہیں جاندے، ہوتے آنے دے نہیں آنے، رستہ بند ہے،
شیطان والے سچے نے آج میں نے موقع ملے آج میں امتحان کرنے تے تمیز کرنی ہے آج میں دیکھنا غیب جڑیاں گلاں مینوں دسدا ہے او سچیاں گلاں نے بچہ کنکری اٹھاندا ہے تے آسماناں لوے کے اندر ربا مار دے نہیں سکتی بہت بڑا جاندار اژدہا ہے اللہ سنیا کہ تو اس تقریر وچ طاقت جا پاوے اے اژدہا مر سکدا ہے تے میرے اوتے بھی ثابت ہو سکدا ہے کہ رہن دیاں گلاں سچیاں کنکری اٹھائی میرے کو ٹائم نہیں میں تفصیل کراں کنکری اٹھائی پتھر نے بزرگ دا پیر نہ اللہ دا نہیں لبے بیلا آسمان لوبے مدد اللہ دی منگا لیا کنکری ماری اژدہا مر گیا رستہ کھل گیا بچہ آگے چلا گیا لوگ بھی سارے چلے گئے چرچا ہو گیا کہ اجلا بچہ جادو کری سکتا پیا کہ جادو دے کر بڑا پوچھے ہوئے شہرت ہو گئی ایک رمین آدمی آگئے آدھا جناب میں سنے تو اس طرح اژدہا کوئی نہیں تو اپنے جادو کے ذریعے میری نظر دا بندوبست بھی کر دے او بچہ کھڑا کہ صحیح کر کچھ نہیں جادو کی دشمنی لوگ نے کر دیتی ہے میں دے اپنے رب دا نام لے آئی کہ تم نے میرے رب دا نام لے میری طرح مسلمان ہو جاوے اللہ دا فرما بردار ہو جاوے رب تیری بنائی نو واپس کر سکتا ہے اس نبی نے آدمی نے اللہ دا نام لے اس نے اللہ کے کرو دعا کی ہے آسمانہ لوگے کے اللہ نے بلائے وہی بنائی واپس ہو گئی ہے اللہ نے اس بچے کو مستجاب دعوات بھی بنا دیتا ہے جنہیں واسطے حق کھانا ہے اللہ پاک اللہ کو خالی واپس نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک ہو گیا مشہوریاں ہو گیا بادشاہ تک گل پہنچ گئی ہے بادشاہ نے بلائے بچے کہ انہوں آکر لگا کہ منوں ہے نا جناب میری محفل کے مجلس میں جبان والے نے دسے کہ تم کوئی کلام پڑھنا ہے اژدہا تو مار دیتا ہے میرے تو علاوہ تو کسے کا نام لینا ہے تو نبی میری آنکھاں ٹھیک کر دیا نہیں تے یا جادو کے نار کی دیا نہیں جڑا جادو کر کونا جنوں سکھونا بچہ کر لگا نہیں بادشاہ ساڑھے کو نمازی پابندی نہیں ہوتی اللہ سانو اسلام دا پابند بنا دے ایک ہی بچہ کو رہ دے پوری بادشاہی کے درمیان کھڑے ہو گیا ہے او بادشاہ میں دے اپنے اللہ دا نام لینا ہو سکیا ہو گیا اللہ میرے کوئی علاوہ نہیں کوئی اللہ ہے میرے کوئی علاوہ نہیں کوئی رب ہے ہو سکیا تم رب کوئی نہیں ہو دے جس نے منوں پیدا کیتا ہے جس تینوں پیدا کیتا ہے جس نے ساری بادشاہی تینوں دیتی ہے او میرا رب ہے بادشاہ نے پریشان ہو گیا وہ دیکھو پوچھے تو کتوں سے گئے رب جناب اس رب بزرگ دے کھولو اس رب دے کھولو انہوں پکڑیا تے مروا دیتا ہے وہ جڑا دنیا کاٹھی کوئیاں نے وہ بھی یہ دس سکتی ہے بادشاہ نے انہیں مروا دیتا ہے بچے پہاڑ دے اوپر لے جا کے ان سوتو تو پہاڑ کو ایک تھلے والے میرے قدماں دے وچ تیریاں بوٹیاں ہو چکیاں ہو گئیاں ارباب لے کے گئے نے فوجی پہاڑ دے اوپر لے گئے میں کہانی نہیں دے سنانا تیریاں پارا سورۃ البروج دا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو تیریاں پارا سورۃ البروج کی تفسیر پڑھ کے دیکھ لو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پاجنا بادشاہ دے حکم دے مطابق اس نے پہاڑ دے اوتے لے گئے نے جب پہاڑ دے اوتے بچہ پہنچ گئے تو اس ٹیم نو آکھن لگا تے تسا قتل دے کاری دینا ہے مار دے تسا دینا ہے مار نے دے ارادے دے نال آئے ہو
اثر نہیں کیتا اے سارے ٹکے تے کھوٹ ہو گئے تے مر گئے بچہ بڑے سکون نال پاک کو لگتا ہے تے بادشاہ کے سامنے آ گئے یا میرے مارنے لگے ہوئے ہر وقت اللہ دا ذکر کرنا مینوں یقین ہے تجھے تیری طریقے اختیار کرے مینوں تو مار سکتا وہ تو کیا سمندر میں لے جاؤ ایک ٹیم تیار کی تھی سنتے ہو گئے میں اپنا یقین کو پختہ کرو بڑا بڑا یقین کرو بچہ بڑا سمندر چلے جاؤ کشتی بٹھاؤ درمیان میں دبو جو سمندر کے اندر بیٹھ کے بچہ سمندر میں پہنچے ہے اس ٹیم کو بھی آپ کھڑا رہا کام کرنے دی اجازت دے چھڈو آسمان آوے کیا گیا اللہم اکفنی بہم بما شئتا اللہ میری تے طاقت کوئی نہیں میری طرف انہاں دا مقابلہ تو ہی کر سکنا ہے اللہ تو انہاں نوں کافی ہو سکنا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کشتی ٹوٹ گئی ہے سارے ہوندی ٹیم والے بادشاہ دی ٹیم والے ٹوٹ گئے نے جڑے پھٹا انہیں حصے میں جائے اس نے ترنا شروع کر دیتا ہے کنارے لگے بادشاہ کے کول آ گیا اگر کوئی ہوت نہیں کاری دے استعمال کر لے اللہ کے نام دین والے دیوتے تیرے طریقے نہیں چل سکتے بادشاہ اگر تو ہی دس دکھ میں مرنا ہے میں تیری کیویں مار سکنا بچہ بڑا ذہین تے فقیر آئی آخر دا بادشاہ طریقہ میں دسنا میرے اوپر موت کیویں ہونی ہے اس طریقے تے عمل کر لے آندا کیویں تو مرے گا کیویں ساڈے تو جناب ساڈی تیرے تو جان چھٹنی ہے اور لوگ مسلمان نہ ہو جان اور لوگ اللہ دا نام لینا شروع نہ کر دیں بچہ نہیں کر ساری اپنی سلطنت دی علم جمع کر ایک میدان دے اندر جمع کر مینوں سینٹر دے اندر کھڑا کر دے یا مینوں لٹکا دے کہ تیر لے لے کہ تیر مینوں مار جو میں پڑی بسم اللہ بے رب ہاذل غلام میں اس بچے دے رب دا نام ہے کہ تیر مارنا جدوں تو اج کر کے تیر ماریا تے چل جائے ورنہ بادشاہ تو جو بھی کرتا رہے میرے اللہ کے نام ہے تو بنا مینوں نہیں مار سکتا پر بندے بھی جمع کر ہو گئے بندے جمع ساری ریت آ گئی دنیا آپ کے مروبے پر کم بڑا بڑا کر جمع یہی نام کی جاتی ساری عوام مغلا لڑکا دیتا ہے بادشاہ تیر لے لے بچہ کھڑا بادشاہ انہوں دسنا میں پہاڑا اترائے میرے کو نہیں مریا میں سمندر کے اندر غرق کرنا چاہے میرے کو بچہ غرق نہیں ہویا ہاں میں تیر مارن لگا کہ آنکھیں لگا بسم اللہ بے رب ہاذل غلام اس بچے کا جڑا رب نام وہ نام بدل لے کہ میں تیر نو چلانا کہ تاش بچے میں مرنا ہے جدو تیر بچے نو چلائے کہ آنکھ دا بادشاہ بسم اللہ بے رب ہاذل غلام تیر آیا تے بچے دے حلق وچ لگ گئے سینے تے لگ گئے تے شہید ہو گئے تے بادشاہ خوش ہو کے آنکھیں لگا چلو کم کر گیا تیرا پیچھے سنگی بھی کوئی نہیں وہ وزیر بھی جدی نہ مار دیتا اور ایک جناب رہتی ہے مار دیتا بزرگ بھی وہ بھی قتل ہو گیا پھر بھی ڈوب گیا سارا نظام میں ختم ہو گیا وہ عوام سمجھی گئی ہے وہ آدھی ہے نہیں نہیں بادشاہ نہیں آمنا بے رب ہاذل غلام ایک یا بچہ ہے جنہیں رب دے نام دے اندر اتنی طاقت ہے تو پہاڑا کو گرایا تے رب نے مرن دیتا تو سمندرہ جب رویا تے رب نے مرن دیتا تو سارے اپنے کوڑ کر لینے تو بچے نو مار نہیں سکیا خدائی دے دعوے کرنا ہے الوہیت دے دعوے کرنا ہے دیو دے رب دا تو نام لے تے تیر چل گئے موت آ گئی ہے اسی تے تین رب نہیں من دے اسی تے وہ دے بچے دے رب نہ اگے ایک بچہ
ہم تے ساری ریت جڑی ہے مسلمان ہو گئے سارے اس بچے نے بادشاہ نے چیخا جلوایا اب جلوائی کو تیل میں کڑا گرم کرتے سورت الدروج کا ترجمہ ہے کڑا گرم کیتے نے وہ کلمہ پڑھنے والے سارے کڑاواں دے اندر والی سچ چیزیں ہوندا جاندا ہے ساڈے تے اسلام واسطے جہانی کوئی نہ ہے ڈگدے جاندے نے ویلے بھی جڑا کرو گیا دا پکوڑا بن گیا دوجا گیا گا ایک عورت آئی ہے ایک بچہ اس سینے نال لایا ہوا ہے ایک نال وہ دے بچے نو بادشاہ نے چکوایا تے تیل دے اندر سٹ دیتا ہے عورت ویندی ہے بھئی میرا بچہ دھنیا گیا تیل دے اندر اسلام بڑی طاقت ہے اللہ دے نام وچ بڑی طاقت ہے اودا دوجا بچہ بادشاہ نے آکھیا لو تے سٹو دے کو پوچھو دے کو اپنی دین کو پھیری تے کوئی نہ جدوں بچہ سوچیاں نے او دے سینے دے نال ہٹایا تیل دے اندر سٹن لگے نے تھوڑی دیر عورت گھبرا گئی ہے دل کے اندر گھبرا گئی ہے اکھاں دے وچ آنسو آ گئے بچہ تیل دے اندر سٹ دیتا گیا ماں بیٹی ہے بڑی اپنی اکھاں دے نال تفسیر دی اجازت وقت نہیں